بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور اللہ۔ اللہ عز و جل کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً عقیدۃً محبتاً نذرانۃً پیش کرنے کے بعد حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سابقہ جمعۃ المبارک ہم نے سنا حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل کے اندر تھے تو جیل کے اندر آپ نے کیا کیا کمالات دکھائے۔ آپ کے کمالات، آپ کی فصاحت سے بادشاہ بھی متاثر ہوا، بادشاہ بھی حیران ہوا۔ آپ نے جو خوابوں کی تعبیر بتائی اور وہ جو بادشاہ نے خواب دیکھا تھا اس کی جو تعبیر بتائی، اس تعبیر پر بادشاہ بھی حیران ہوا، یہاں تک کہ حکم جاری کر دیا کہ یوسف علیہ السلام کو باہر لے آئیں۔ اس نے حکم جاری کر دیا کہ یوسف علیہ السلام کو باہر لے آئیں۔ یاد رکھیے کہ جب یوسف علیہ السلام جیل میں گئے تھے نا، اس بادشاہ کے حکم سے نہیں گئے تھے۔ جو سب سے بڑا مصر کا بادشاہ تھا ولید بن ریان جس کا نام تھا، اس کے حکم سے حضرت یوسف علیہ السلام نہیں گئے تھے، اس کو خبر ہی نہیں تھی۔ اس کا جو مشیر تھا اس وقت، اس کا جو مشیر جو زلیخا کا شوہر تھا، اس کے کہنے پر حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں گئے تھے، کیونکہ وہ بادشاہ ریان بڑے بڑے سلطنت کے معاملات سنبھالتا تھا، چھوٹے معاملات اس نے وزیر کو دیے ہوئے تھے جو عزیز مصر تھا، جو زلیخا کا شوہر تھا، اس کے ذمہ تھا، اور اس کے حکم پر اس نے حکم جاری کیا تھا، اس کے کہنے پر یوسف علیہ السلام جیل میں گئے تھے۔ لیکن ولید بن ریان جو بڑا بادشاہ تھا اس کو خبر نہیں تھی۔ جو خواب اس نے دیکھا، یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی تو اس تعبیر پر بادشاہ حیران ہوا۔ تو وہ جو آپ کا جو بادشاہ کو جو ساقی شراب پلانے والا تھا اس کو بھیجا کہ جا یوسف علیہ السلام کو لے آ، کیونکہ وہ بھی جیل میں عرصہ رہ کر آیا تھا، یوسف علیہ السلام کے کمالات دیکھ کر آیا تھا۔ اب جب یوسف علیہ السلام کے پاس آیا نا، آپ نے فرمایا میں ایسے جیل سے باہر نہیں جاؤں گا، میں ایسے نہیں جیل سے جاؤں گا، جا بادشاہ کو کہے وہ جو عورتیں آئی تھیں جب زلیخا نے مجھے کہا تھا کہ ذرا ان کے سامنے سے گزرو، وہ جو عورتیں آئی جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، ان مصر کی بیویوں کو بلاؤ اور بادشاہ سے پوچھو بتاؤ قصور یوسف کا ہے کہ نہیں۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ زلیخا کے بارے میں بھی پوچھو، زلیخا کو بھی بلاؤ، زلیخا کو یہاں بھی بچا لیا آپ نے، حالانکہ الزام زلیخا نے لگایا تھا۔ یہ نہیں فرمایا کہ بادشاہ کو کہو کہ زلیخا سے پوچھے کہ یوسف کا قصور ہے کہ نہیں، یہ فرمایا جاؤ ان عورتوں کو کہو بادشاہ بلائے، پھر ان سے پوچھے، پھر وہاں بھی آگے حکم اپنے بارے میں دیا، ان سے پوچھو کہ یوسف کا قصور ہے کہ نہیں، کیا یوسف بے قصور ہے یا گناہ گار ہے۔ اب وہ واپس آیا تو بادشاہ کو کہنے لگا سردار وہ ایسے نہیں آ رہا، بادشاہ سلامت وہ ایسا نہیں آ رہا، وہ کہہ رہا ہے کہ مصر کی عورتوں کو بلاؤ جنہوں نے مجھے دیکھ کر ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ لیں۔ یہاں میرے نبی نے فرمایا کہ وہ یوسف تھا ٹھہر گیا، اگر میں ہوتا تو میں چلا جاتا، فرمایا اگر میں ہوتا تو میں نکل جاتا، جیل سے باہر چلا جاتا، لیکن یوسف علیہ السلام نے اپنی بے گناہی بھی ثابت کرنی تھی نا۔ اب بادشاہ نے بلایا ان بیویوں کو، وہ آ گئیں تو بادشاہ نے فرمایا بتاؤ قصور کس کا ہے، قصور کس کا ہے۔ اب وہ بیویاں کہنے لگیں کہ یوسف کے اندر ہم نے سوائے اچھائی اور بھلائی اور دیانتداری اور ایمانداری اور تقوی کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں۔ وہ تقوی میں بھی سب سے اعلیٰ ہے، دیانتداری میں بھی سب سے اعلیٰ ہے، ایمانداری میں بھی سب سے اعلیٰ ہے، حسن اخلاق میں بھی سب سے اعلیٰ ہے، اور اپنے کردار میں بھی سب سے اعلیٰ ہے، حسن میں جس طرح ہر طرح سے اعلیٰ ہے، ہر چیز میں اعلیٰ ہے۔ ہم نے اس کے اندر کوئی برائی نہیں دیکھی، ہم نے اس کے اندر کوئی برائی نہیں دیکھی۔ تو اب بادشاہ نے کہا کہ زلیخا کو لے آؤ، زلیخا کو لے آؤ۔ جب زلیخا آئی نا، اس نے دیکھا کہ اتنا حسن اخلاق والا نبی، اتنا اچھا اخلاق، ابھی بھی میرا نام نہیں لیا، یہاں میرا نام نہیں لیا، حالانکہ میری وجہ سے گیا ہے،
یہاں علماء کرام نے لکھا ہے، امام غزالی لکھتے ہیں وہ جو 12 سال یوسف علیہ السلام جیل میں رہ کر آئے تھے نا، یوسف علیہ السلام ادھر جیل میں تھے، زلیخا ادھر جیل میں تھی، اس کا ادھر دل نہیں لگتا تھا، ان عورتوں کو بار بار کوستی تھی، تمہارے کہنے پر میں نے یہ کیا ہے، اب میں اس سے جدا ہو گئی ہوں، اب تو اسے دیکھ نہیں سکتی، وہ کیا تھا، اگر میری طرف تو نہیں دیکھتا تھا لیکن میں تو دیکھتی تھی نا، اب تمہاری وجہ سے جیل میں چلا گیا ہے۔ وہ اپنے حساب سے بے قرار تھی، جب آئی نا بادشاہ کے سامنے کہنے لگی کہ میں ہی جھوٹی ہوں، میں ہی مجرم ہوں، میں ہی گناہ گار ہوں، یوسف علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں ہے، سارا قصور میرا ہے، میں ہی مجرم، کیونکہ اس نے جب دیکھا نا اتنا اخلاص اس کا اچھا ہے، ابھی بھی میرا نام نہیں لیا، ابھی بھی اس نے مجھے بچا لیا، میری پاک دامنی پر ابھی بھی اس نے کوئی سوال نہیں اٹھایا، سارا قصور کا میرا ہے، یوسف کا کوئی قصور نہیں، وہ بے قصور ہے۔ اب بادشاہ نے فرمایا جاؤ یوسف کو لے آؤ۔ اب بادشاہ نے شاہی محل سے ادھر سے اپنے شاہی محل کے اپنے خزانے سے ایک قیمتی لباس تیار کیا، فرمایا جاؤ یوسف کو پہناؤ۔ اب ادھر سے شاہی محل والے شاہی افسر جو بڑے عہدے والے تھے وہ سارے آئے، یوسف علیہ السلام کو جیل سے لینے آئے۔ اب سارے جب باراتی بن کر آئے نا یوسف علیہ السلام کو عزت و افزائی کے ساتھ اب جیل سے لے جانے لگے، وہ قیمتی لباس بھی پہنایا گیا جو شاہی لباس تھا، بادشاہوں والا لباس تھا۔ یوسف علیہ السلام نے جب وہ لباس پہنا تو نکلنے لگے جیل سے، اب نکلنے لگے کیونکہ آپ کی اب بے گناہی ثابت ہو گئی کہ یوسف علیہ السلام بے قصور ہیں۔ ادھر بادشاہ نے اعلان کر دیا ہر ایک پورا مصر یوسف کا استقبال کرے گا، یوسف کا استقبال کرے گا، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، فیصلہ غلط ہوا ہے، فیصلہ غلط ہوا ہے، یوسف کا کوئی قصور نہیں۔ اب یوسف علیہ السلام جب جیل سے نکلے نا، وہ جو 400 قیدی تھے آپ کی وجہ سے رہ گئے تھے، آپ کے دیدار کے لیے رہ گئے تھے، انہوں نے کہا ہم تیری غلامی قبول کرتے ہیں، دنیا کی آزادی ہمیں گوارا نہیں ہے، ہم تیری ہی غلامی قبول کرتے ہیں۔ اب وہ رونے لگے، اب وہ رو رہے تھے، لجپال آپ تو جا رہے ہیں ہم کدھر جائیں، آپ تو جا رہے ہیں ہم کدھر جائیں، ہم تو آپ کے لیے تھے۔ تو اس وقت یوسف علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ جو جیل کے اندر آتا ہے نا اس کو باہر کی دنیا کی کوئی خبر نہیں ہوتی، باہر کیا ہو رہا ہے ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا، یا اللہ باہر کا علم بھی ان کو عطا کر دے، جو باہر جو ہوتا رہے ان کو عطا کرتے۔ یوسف علیہ السلام کی دعا کے صدقے پھر ایک وقت ایسا آیا، اب وہ جو جیل کے اندر لوگ رہتے تھے ان کو باہر کی ساری خبر ہوتی تھی، باہر والوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، جو آزاد تھے ان کو خبر نہیں ہوتی تھی، جو جیل کے اندر ہوتے تھے ان کو ساری دنیا کے معاملات کا پتہ چل جاتا تھا، یہ یوسف علیہ السلام کی دعا کا صدقہ۔ جب جیل سے باہر نکلے نا دروازے پر آئے تو رونے لگے، وہاں آئے تو رونے لگے۔ وہ جو ساقی لینے آیا تھا عرض کرنے لگا لجپال کیوں رو رہے ہیں، آپ تو آزاد ہو گئے ہیں، اتنا آپ کا شاندار استقبال ہو رہا ہے، بڑی عزت افزائی کے ساتھ آپ کو لے کر جا رہے ہیں، پورا مصر آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے آیا ہے۔ فرمایا میں اس بات پر نہیں رو رہا کہ سارے لوگ میرے لیے آئے ہیں، مجھے عزت دے رہے ہیں، میں اس لیے رو رہا ہوں، ایک وقت تھا میں ادھر سے جب اس گیٹ سے گزر رہا تھا، اس دروازے سے گزر رہا تھا، اس وقت میں غلام تھا، اس وقت میں قیدی تھا، میرا لباس بھی اور تھا، میری حالت بھی اور تھی، اب لباس بھی اور ہے، شاہی سواری ہے، شاہی لوگ ہیں، شاہی لباس ہے، اور جا بھی شاہی میدان میں رہا ہوں، وہ جو بادشاہ کا شاہی دروازہ ہے، شاہی گیٹ ہے، وہاں جا رہا ہوں بادشاہ کے دربار میں، جا بھی ادھر سے وہاں رہا ہوں، اس لیے رو رہا ہوں کہ پہلے جب آیا تھا اور حالت تھی، اب جب جا رہا ہوں اللہ کی بے نیازی پہ رو رہا ہوں، اللہ کے جو فیصلے ہیں اس پر رو رہا ہوں، کیا ہی حکمت ہے میرے رب کی، کیا ہی حکمت ہے میرے رب کی، جو رب کو منظور ہے وہ مجھے منظور ہے، تو اللہ کی بے نیازی اور کرم نوازی پر رو رہا ہوں۔ پل میں تقدیریں بدلتی دیکھیں، پل میں تقدیریں بھی بدلتی دیکھیں، اب جو آپ کی مشکلات تھیں آزمائشیں تھیں اب وہ ختم ہو گئیں، یہاں سے یوسف علیہ السلام کے اب اور دور شروع ہونے لگا، اب یہاں سے عزتوں کا دور شروع ہونے لگا، اب منزلوں کا دور شروع ہونے لگا۔ جب باہر آئے نا گیٹ پر لکھا اس دروازے پر، فرمایا یہ زندوں کا قبرستان ہے، جیل کے دروازے پر لکھا یہ زندوں کا قبرستان ہے، جو اس کے اندر آتا ہے اس کو باہر کی تو کوئی خبر نہیں ہے، زندوں کا قبرستان ہے، دشمنوں کے ہنسنے کی جگہ ہے، اور صدیقوں کو سچے لوگوں کو اللہ عز و جل یہاں صبر عطا کرتا ہے اور تجربے بھی عطا کرتا ہے، تجربے بھی عطا کرتا ہے، صبر بھی عطا کرتا ہے۔ جو سچے ہیں صدیق ہیں ان کی تجربہ گاہ ہے، تجربہ گاہ کی جگہ ہے، زندوں کا قبرستان ہے۔ آپ نے یہ جملہ لکھا اور چلے گئے، جب بادشاہ کے دربار میں آئے نا بادشاہ نے بڑا استقبال کیا، اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اپنے تخت پر بٹھایا اپنے ساتھ، اب جیسے آئے نا بادشاہ کے سامنے تو آپ نے ادھر سلام کیا،
عربی میں سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بادشاہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، حیران ہو گیا یہ کون سی زبان میں کلام کیا ہے مجھے۔ وہ جو ریان بن ولید بادشاہ تھا نا، اس کو 70 زبانوں پر عبورت حاصل تھی، 70 زبانوں کا ماہر تھا، 70 زبانیں آتی تھیں، لیکن جب یوسف علیہ السلام نے عربی زبان میں سلام کیا نا، اس کو عربی نہیں آتی تھی، کہنے لگا یہ کون سی زبان ہے۔ پھر آپ نے عبرانی زبان میں اس سے حال پوچھا کہ تیرا کیا حال ہے، تیرا کیا حال ہے۔ بادشاہ اور حیران ہو گیا کہ یہ کون سی زبان ہے۔ اس کو 70 آتی تھی، یوسف علیہ السلام کو 72 آتی تھی، اس کو 70 زبانیں آتی تھیں، بادشاہ بنا بیٹھا تھا، زبانوں کی وجہ سے بھی اسے عبورت حاصل تھی۔ یوسف علیہ السلام نے سلام کیا عربی زبان میں، حالات پوچھے عبرانی زبان میں، حیران ہو گیا کہ یہ کون سی زبانیں ہیں۔ فرمایا یہ جو عربی زبان ہے میرے دادا اسماعیل علیہ السلام کی زبان ہے، فرمایا یہ جو عبرانی زبان ہے یہ میرے باپ داداؤں کی زبان ہے، میرے جدوں کی زبان ہے، یہ میرے باپ داداؤں کی خاندانی زبان ہے۔ تو عبرانی زبان بھی اس کو نہیں آتی تھی، عربی زبان میں نہیں آتی تھی، اس کو 70 آتی تھی، یوسف کو 72 آتی تھی۔ اب وہ اور متاثر ہو گیا، وہ خواب سے بھی متاثر ہو گیا، یوسف علیہ السلام کی حکمت عملی سے بھی متاثر ہو گیا۔ اب جب یوسف علیہ السلام نے کلام کیا، آپ کے علم سے واقف ہوا، تو یہ بھی متاثر ہو گیا۔ یہاں جب امام غزالی لکھتے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام ریان بن ولید کے محل میں آئے نا، ریان دیکھتا ہی رہ گیا، دیکھتا ہی رہ گیا کہ اتنا خوبصورت قیدی مجرم تو نہیں ہو سکتا، اتنا خوبصورت حسین و جمیل قیدی مجرم تو نہیں ہو سکتا۔ جب اس نے یوسف علیہ السلام کو پہلی مرتبہ دیکھا، دیکھتا ہی رہ گیا، حیران رہ گیا۔ جب یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ بٹھایا نا، اب یوسف علیہ السلام کو کہنے لگا کہ میرا خواب بتا، سوال دیکھ اس کا خواب اس نے دیکھا ہے، پوچھ یوسف ذرا ہے، میرا خواب بتا دو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے ایک سوال جملہ تھا، ایک یوسف علیہ السلام نے 3 جملے ادا کیے۔ اس نے صرف خواب پوچھا، آپ نے خواب بھی بتایا، خواب کی تعبیر بھی بتائی اور آگے حل بھی بتا دیا۔ اس نے صرف خواب پوچھا، یوسف علیہ السلام نے اس کو خواب بتایا، دیکھا ریان بن ولید نے ہے، بتا یوسف علیہ السلام نے تو نے یہ خواب دیکھا ہے، اور آگے اس کی تعبیر بھی بتا رہے ہیں۔ فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے، یہاں بات ختم نہیں ہوئی، فرمایا اس کا حل بھی یہ ہے۔ بادشاہ نے خواب دیکھا تھا نا کہ 7 گائیں ہیں موٹی اور 7 گائیں ہیں پتلی، جو پتلی گائیں ہیں موٹی گاؤں کو کھا رہی ہیں، اور اس نے دوسرا خواب یہ دیکھا کہ 7 شاخیں ہیں جو خشک ہیں، اور اس نے دوسرا خواب آگے یہ دیکھا کہ 7 اور شاخیں ہیں جو ہری ہیں، پھلدار ہیں، خشک شاخیں پھلدار شاخوں کو کھا رہی ہیں، پتلی گائیں موٹی گائیں کو کھا رہی ہیں۔ اس نے یہ خواب دیکھا، حیران تھا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا تیرا خواب یہ ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے۔ فرمایا 7 سال تیرے اندر بہت غلہ آئے گا، تیرے اس ملک میں بہت ہی غلہ آئے گا، ملک کے اندر بہت ہی خوشحالی آئے گی، اتنا اناج آئے گا، کثرت کے ساتھ آئے گا۔ فرمایا پھر 7 سال قحط سالی کے آئیں گے، پھر بارشیں نہیں ہوں گی، پھر فصلیں نہیں ہوں گی۔ 7 سال کا جو دور گزرے گا خشک حالی کا ہوگا، 7 سال کا جو دور گزرے گا اس میں ہریالی ہی ہریالی ہوگی۔ اب وہ خواب کی تعبیر جب یوسف علیہ السلام نے بتائی نا، آپ کہتا ہے کہ لجپال اس کی تعبیر تو بتا دی آپ نے، حل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کا حل یہ ہے، مصری لوگ جو کھانا کھاتے ہیں نا، ایک بندے کے آگے 2 لوگوں کا کھانا رکھتے ہیں، وہ اپنا ایک ہی کھائیں، دوسرے کا دینا بند کر دیں۔ ایک وقت میں 6 لوگوں کا کھانا ایک بندے کے سامنے رکھا جاتا ہے، حالانکہ ایک وقت میں ایک بندے کے سامنے 3 لوگوں کا کھانا تھا، یعنی صبح کا کھانا، دوپہر کا اور شام کا۔ اگر ہم اس حساب سے اندازہ لگائیں تو اب وہ مصری لوگ کھانا زیادہ ہوتا تھا، کھاتے تھوڑا تھے اور باقی ضائع ہو جاتا۔ فرمایا اس کو بچانا ہوگا، جس کو جتنی ضرورت ہے اتنا دیں، زیادہ نہ دیں، اس کو بچائیں۔ اور اگلے فرمایا کہ جب جو خوشحالی کے دن آئیں گے نا، 7 سال جو پہلے خوشحالی کے دن آئیں گے، بارش ہی بارش ہوگی، اناج ہی اناج ہوگا۔ فرمایا اس وقت تو گندم زیادہ پیدا کر، ہر جگہ گندم ہوگا، اللہ کے فضل سے اگر تو پتھروں میں بھی گندم اگائے گا نا، وہاں بھی گندم آ جائے گی، وہ گندم وہاں بھی آ جائے گی۔ تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے۔ اب وہ آگے حیران بیٹھا تھا، یوسف علیہ السلام نے پوچھا اب کیا ہوا، کیوں پریشان ہو؟ کہتا ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، تیری تدبیر تو بہت اچھی ہے، پریشان ہوں کہ اس کو سنبھالے کون، میں پریشان ہوں اس کو سنبھالے کون، کیونکہ اس نے جو پہلا وزیر تھا نا، 3 اس کے بارے میں روایتیں ملتی ہیں کہ پہلی روایت یہ ہے کہ بادشاہ نے اس کو قتل کر دیا، کہ یوسف پر الزام لگایا تو نے غلط فیصلہ کیا، اس کو قتل کر دیا، زلیخا کے شوہر کو، پہلی روایت یہ ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ اس کو قید میں ڈال دیا جہاں یوسف کو ڈالا تھا اس نے،
تیسری روایت یہ ہے کہ اس کو وطن سے ہی نکال دیا، جلد وطن کر دیا، یعنی اس کو وہاں سے نکال دیا، خارج کر دیا۔ 3 طرح کی روایتیں ملتی ہیں، یا قتل کر دیا، یا قید میں ڈال دیا، یا اس کو وہاں سے وطن سے نکال دیا۔ تو اس کی جگہ تو پھر کوئی نہیں تھا نا۔ اب وہ کہنے لگا، یوسف علیہ السلام کو کہتا ہے کہ اس کی جگہ تو ہی سنبھال لے، مصر کا وزیر خزانہ تو ہی بن جا، کیا ہی بصارت ہے تیری، تجھے تو مجھ سے بھی زیادہ زبانوں پر عبورت حاصل ہے، اور آگے جو تدبیریں ہیں تیری اس کے آگے تو میں بھی غلام ہوں، تدبیروں کے آگے میں بھی غلام ہوں، تو ہی سنبھال لے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اس نے کہا تو اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، فرمایا یہ ذمہ داری قبول کر لو، ذمہ داری اٹھا لو۔ اب یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ بن گئے، مصر کے عزیز مصر بن گئے۔ اب وہ کہاں دور جہاں آپ کو بیچا جا رہا تھا، اب وہ کہاں وقت آ گیا، آپ وہاں جس شہر میں آپ کو بیچا گیا، خریدا گیا، اس شہر کے آپ وزیر خزانہ بنے۔ اب وزیر خزانہ بن کے نا جب 7 سال آئے، خشک حالی سے پہلے جو ہر طرف ہریالی ہی ہریالی آئی، آپ نے گندم اگایا، اناج اگایا، بہت زیادہ گندم گلا پیدا ہوا، تو اس وقت سارا آپ نے اکٹھا کر لیا، کیونکہ آپ وزیر خزانہ بن گئے نا۔ اب مصری لوگ پہلے سال آئے آپ کے پاس گندم خریدنے، آپ نے ان کے ساری دولت دے گئے، گندم خرید کر چلے گئے۔ مصری لوگ پہلے سال میں گندم لے گئے، دولت دے گئے۔ اب دوسرے سال میں کیا تھا، ان کے پاس جو سونا چاندی ہیرے زیورات تھے وہ دے گئے، گندم لے گئے۔ اگلے سال میں زمینیں دے گئے، گندم لے گئے۔ اگلے سال میں ہے غلام دے گئے، گندم لے گئے۔ اسی طرح چلتا رہا، گھر بار بھی دیتے گئے، اولاد بھی دیتے گئے۔ آخری سال بچ گیا، آخری سال میں آئے تو آگے عرض کرتے ہیں اب دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہم اپنے آپ کو تیرے آگے غلام بناتے ہیں، غلہ دے دے، اب ہمیں غلام بنا لے، ہمیں غلہ دے دے۔ اب مصریوں کی دولت بھی یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئی، خزانہ بھی، زمینیں بھی، جائیدادیں بھی، گھر بھی، غلام بھی، اولاد بھی، سارا کچھ، حالانکہ وہ خود بھی آ گئے۔ مصر پورا کا پورا یوسف علیہ السلام کا غلام بن گیا۔ اب اس کے بارے میں امام غزالی لکھتے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام عزیز مصر بنے نا، اللہ نے فرمایا میرے نبی کو بیچتے رہے ہو، میرے یوسف کو خریدتے بیچتے رہے ہو، بدلے نہ لوں تو یوسف کا رب کون آگے گا؟ میرے یوسف کو خریدتے رہے ہو، بدلے لوں گا اس کے۔ تو یہ اللہ کا عذاب آیا ان پر، اللہ نے ان سے بدلے لیا۔ تو اب جب یوسف علیہ السلام ادھر وزیر خزانہ ہے اور ادھر ان کے مالک بھی بن گئے، پورا مصر غلام ہے، سارا کچھ آپ کا غلامی میں آ گیا، تو آپ نے فرمایا اب بتاؤ، مجھے بیچتے رہے ہو، مجھے خریدتے رہے ہو، اب بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں، اب بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں۔ سال آخری آ گیا، جو قحط سالی تھی، 3 مہینے رہ گئے، غلہ ختم ہو گیا، غلہ ختم ہو گیا، 3 مہینے آخری سال کے رہ گئے، غلہ ختم ہو گیا۔ تو اس وقت جو امیر لوگ تھے نا، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا امیروں کو جائیں بازار سے ملے گی، منڈی میں جائیں، وہاں سے ان کو اناج ملے گا، جو غریب ہیں وہ میرے پاس آ جائیں، ان کو میں اناج دوں گا۔ اب غریب بھی ڈر گئے، امیر بھی ڈر گئے، ادھر منڈی میں جائیں گے تو مہنگا ملے گا، غریب ڈر گئے، یوسف علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو پتہ نہیں اب ہمارے ساتھ کیا ہی کرے گا، ہم تو غلام ہیں۔ اب وہ امیر منڈی میں خرید رہے ہیں، جب غریب یوسف علیہ السلام کے سامنے آئے نا، یوسف علیہ السلام نے اس وقت خزانے کا منہ کھول دیا، فرمایا جتنا دل کرتا ہے لے جاؤ، جتنا دل کرتا ہے لے جاؤ۔ وہ سارے لے گئے نا، سب سارے خزانہ لے گئے، ایک بندہ کھڑا ہو گیا۔ اب آپ نے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ اس کو دے، اب اس کے جو حصے کا تھا نا، سب کو ایک ایک حصہ دے رہے تھے، جو حصے میں آتا تھا اس کو حصہ مل گیا، تو وہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ میں نہیں جاؤں گا، میں اور بھی حصہ لوں گا۔ اب وہ سپاہی کہنے لگا سب کا ایک ایک حصہ ہے، تیرے 2 حصے کہاں سے ہیں؟ کہنے لگا میں دوسرا بھی لوں گا۔ تو یوسف علیہ السلام کے دربار میں آ گیا۔ اب یہ معاملہ جب یوسف علیہ السلام کے سامنے آیا نا، تو وہ سپاہی کہنے لگا حضور سب کو ہم نے اپنے اپنے حصے کا دیا ہے، اس کو بھی اپنے حصے کا دیا ہے، لیکن یہ جا نہیں رہا، ضد پہ اڑا ہوا ہے، میں اور بھی لوں گا، میں اور بھی لوں گا۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا آخر کیا وجہ ہے تو اور لے گا؟ اب وہ یوسف علیہ السلام کے سامنے آیا، کہنے لگا کہ لجپال میرے پاس ایک جملہ ہے، میں ایک ایسی بات جانتا ہوں، اگر میں وہ آپ کو بتا دوں، دوسرا حصہ کیا پورا غلہ مجھے دے دیں گے، پورا غلہ مجھے دے دیں گے، ایک بات ایسی ہے میں جانتا ہوں۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا بتا دے، تیرے اندر کون سی بات ہے تیرے ذہن میں؟ کہنے لگا لجپال وہ وقت یاد ہے جب زلیخا نے آپ پر الزام لگایا تھا، وہ وقت یاد ہے جب زلیخا نے آپ پر الزام لگایا تھا؟ فرمایا ہاں یاد ہے۔ فرمایا پھر اس مسئلے کا حل کیسے ہوا تھا؟ فرمایا ایک بچے نے گواہی دی تھی، ایک
بچے نے گواہی دی تھی، وہ روایتوں میں آتا ہے وہ زلیخا کے گھر کا ہی بچہ تھا، یا ماموں کا بیٹا تھا، یا تایا کا بیٹا تھا، یا خالہ کا بیٹا تھا، یا پھپھو کا بیٹا تھا، وہ اس کے گھر کا ہی بچہ تھا، اس کے خاندان کا تھا۔ اس نے گواہی دی زلیخا کے خلاف، کہا کہ یوسف سچا ہے، اگر قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر یوسف مجرم ہے، اگر پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو زلیخا مجرم ہے۔ تو اب اس نے جواب دیا، لجپال اس بچے نے کہا تھا کہ پیچھے اگر قمیض پھٹی ہے تو پھر زلیخا مجرم ہے، تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہاں ایسا ہے۔ تو اب وہ کہنے لگا لجپال وہ بچہ میں ہی ہوں، وہ بچہ میں ہی ہوں جس نے گواہی دی تھی، وہ بچہ میں ہی ہوں۔ تو اس وقت یوسف علیہ السلام اٹھ کر کھڑے ہوئے کہ اس کا ماتھا چوما، اور جو خزانچی تھا خزانہ میں بانٹ رہا تھا، فرمایا گلے کا منہ کھول دے، اس کا جتنا دل کرتا ہے لے جائے، جتنا دل کرتا ہے لے جائے۔ اس نے اس وقت میرے حق میں گواہی دی جب پورا مصر میرے خلاف تھا، اس نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب پورا مصر میرے خلاف تھا۔ تو آپ اتنے لجپال بھی تھے، اتنے سخی بھی تھے، آپ کو اللہ نے صرف حسن کی دولت نہیں دی، اخلاق کی بھی دولت دی تھی، آپ کو کردار کی بھی دولت دی تھی۔ جب سارا کا سارا خزانہ ختم ہو گیا نا، 3 مہینے رہ گئے، اب اللہ کے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ اب گلا ختم ہو گیا، اب کیا کروں، آگے میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو اللہ نے فرمایا صبح صبح آ جا، چوک میں بیٹھ جاؤ، جہاں مصر والے سارے گزرتے ہیں وہاں آ جاؤ۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام وہاں آ گئے، تو اللہ نے فرمایا پردہ اٹھا لو، پردہ اٹھا لو اور اعلان کر دو، لوگ آئیں باری باری آپ کو دیکھتے جائیں، لوگ آئیں باری باری آپ کو دیکھتے جائیں۔ اب یوسف علیہ السلام کے حسن میں اللہ نے اتنی کشش ڈال دی، جو بھی آتا ہے صبح کو دیکھتا ہے شام تک ان کو بھوک ہی نہیں لگتی، پھر آتے ہیں شام کو دیکھتے ہیں صبح تک بھوک نہیں لگتی۔ 3 مہینے یوسف علیہ السلام مصر میں آتے رہے، صبح آتے لوگ دیکھ کر چلے جاتے، بھوک نہیں لگتی، شام کو آتے ہیں پھر دیکھ کے چلے جاتے ہیں، بھوک ختم ہو جاتی ہیں۔ 3 مہینے آپ کو دیکھتے رہے، 3 مہینے آپ کو لوگ دیکھتے رہے۔ مولانا غلام رسول عالم پوری رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ 3 مہینے یوسف علیہ السلام نو ویکھیا، پورے یوسف علیہ السلام نو ویکھیا پورے مصر نے، خلقت رجی 3 مہینے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر جنہ محمد عربی دٹھا رج کے دونوں جہانی۔ فرمایا ادھر تو مصر والوں نے صرف 3 مہینے دیکھا، وہ بھی دنیا میں، صبح کو دیکھا شام تک، شام کو دیکھا صبح تک، یعنی ان کی وہاں صرف بھوک ختم ہوئی، وہاں ان کے پیٹ سیر ہوئے۔ فرمایا جس نے محمد عربی کو دیکھا نا، دونوں جہان میں اس کا پیٹ فل ہو گیا، رج گئے دونوں جہانی، کہتے ہیں کہ دونوں جہان میں وہ رج گئے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لی۔ تو یوسف علیہ السلام کا حسن بھی کمال کا تھا، جو دیکھتا شام تک بھوک ختم ہو جاتی۔ 3 مہینے آپ نے پھر اس طرح گزارے، پوری آپ نے عوام کو سنبھالا۔ اب جب سارے آپ کی بارگاہ میں آ گئے نا، آگے آپ کے دربار میں آ گئے، تو اس وقت آپ جلال میں تھے، سارے مصر والے ڈر گئے، اتنا جلال والا بادشاہ ہم نے کبھی پہلے نہیں دیکھا۔ وہ جو ریان بن ولید تھا نا، اس نے جب یوسف علیہ السلام کی حکمت کو دیکھا کہ پورے نظام کو اس نے سنبھال لیا ہے، ملک کو بچا لیا ہے، امن و امان ہو گیا ہے، ہر ایک کی عزت محفوظ ہے، تو اس نے اعلان کیا لوگوں سن لو، آج کے بعد میں بادشاہ نہیں ہوں، یوسف ہی بادشاہ ہے۔ پہلے وزیر خزانہ تھے، بعد میں بادشاہ بنا دیا، فرمایا آج کے بعد یہی بادشاہ ہے، میں بادشاہ نہیں ہوں، آج کے بعد جو حکم یوسف کا ہوگا وہی سب کے اوپر ہوگا، میں بھی اسی کا غلام۔ تو اس وقت یوسف علیہ السلام نے اعلان کیا، فرمایا اللہ کی وحدانیت کو قبول کرو، تو پورا مصر آپ کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، سارے آپ کے غلام بن گئے، ایسے بھی غلام ویسے بھی غلام، یعنی حقیقتاً تو غلام ہی تھے، اب ایمان کے ساتھ بھی غلام ہو گئے، حقیقتاً بھی غلام، ایمانی میں بھی غلام ہو گئے، تو آپ کے غلام ہو گئے۔ اور ادھر یوسف علیہ السلام سخی تھے، اتنی سخاوت کی، کیا تعلیم میں دور دراز سے لوگ آتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے علاقے تھے، جو آپ کا خاندانی گھر تھا، باپ کا گھر تھا کنیان، وہاں سے بھی لوگ آئے، گلہ لے کر چلے گئے۔ اور جب وہاں سے لوگ گئے نا، گلہ لے کر روانہ ہوئے، تو راستے میں یعقوب علیہ السلام کا گھر آیا، وہ جو بیت الحزن تھا، جس کا نام بیت الاذان رکھا گیا، جہاں یوسف علیہ السلام کی یاد میں حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹھ کر روتے رہے 40 سال تک۔ وہاں سے لوگ جب کنیان والے یوسف علیہ السلام سے گلہ لے کر گزرنے لگے نا، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، یہاں اللہ کے نبی رہتے ہیں، یعقوب علیہ السلام رہتے ہیں، ہم یہاں سے جاتے ہوئے ان کی زیارت کر لیتے ہیں۔ جب وہ سارے لوگ آئے نا یوسف علیہ السلام سے گلہ لے کر یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں، تو جب زیارت کے لیے آئے تھے نا، یعقوب علیہ السلام نے غور سے ہر ایک کو دیکھا، دیکھتے ہی جا رہے ہیں، غور سے دیکھتے جا رہے ہیں، پھر اناج کی طرف دیکھتے ہیں، دیکھتے ہی جا رہے ہیں۔
اب وہ بندے حیران ہیں کنعان والے، ہم تو آپ کی بارگاہ میں لجپال آئے ہیں، آپ اتنی شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، ہم کوئی مجرم نہیں ہیں، ہم کوئی ڈاکو نہیں ہیں، ہم تو مسافر ہیں، آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں، آپ کی زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں تم لوگوں کو شک کی نگاہ سے نہیں دیکھ رہا، تو میں اور تمہارے گلے کو اس لیے دیکھ رہا ہوں، تمہارے اندر اور تمہارے گلے کے اندر سے مجھے کسی کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے کسی کی خوشبو آ رہی ہے، تمہارے اندر اور تمہارے گلے سے مجھے کسی کی خوشبو آ رہی ہے، کہاں سے آ رہے ہو، بتاؤ کہاں سے آ رہے ہو؟ تو انہوں نے اس وقت یوسف علیہ السلام کا تعارف کرایا، ہم مصر سے آئے ہیں، مصر کا بادشاہ بڑا رحم دل ہے، بڑا نیک ہے، کیا ہی اس کی صورت ہے، جس طرح حسین و جمیل صورت سے ہے اس طرح اخلاص سے بھی بڑا کمال کا ہے۔ تو ساری جب وہ نشانیاں سنتے گئے نا، سنتے گئے کہ یہ تو تعریف میرے یوسف کی ہو رہی ہے، تو آگے آپ نے فرمایا اس کو دیکھا بھی ہے، اس سے ملے بھی ہو، اور اس کا دین کیا ہے، اس کو دیکھا بھی ہے، اس سے ملے بھی ہو، دین بھی کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے دین اس لیے پوچھا کہ 40 سال مجھ سے دور رہا ہے، دین تو نہیں بدلا کہیں دین تو نہیں بدلا، اس نے 40 سال اتنا دور رہا ہے، اس کا دین کیا؟ کہنے لگے مسلمان ہے، اور ساری خلقت ساری کے سارے وہاں کے لوگ مصر والے اس کے تابع دار ہیں، جو حکم دیتا ہے مصر والے آپ کا حکم مان لیتے ہیں۔ اس وقت دوسرا پیغام یعقوب علیہ السلام تک یوسف علیہ السلام کا پہنچ گیا، ایک وہ جو تاجر گیا تھا اس کا، دوسرا یہ بھی تاجر تھے، مسافر تھے، اس وقت بھی پیغام پہنچ گیا۔ اس وقت یعقوب علیہ السلام نے جان لیا یہ ساری کی ساری صفتیں، یہ ساری کی ساری نشانیاں، یہ خوشبوئیں، یہ باتیں، یہ کردار یوسف کی ہو سکتی ہیں، کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی۔ فرمایا یہ یوسف کی ہو سکتی ہیں، کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی۔ بہرحال وقت ختم ہو گیا، باتیں بہت زیادہ ہیں، کبھی ختم نہیں ہوتی، کوشش کیا کریں وقت پر تشریف لے آیا کریں۔ رمضان شریف کا بھی اب وقت قریب ہے، 2 یا 3 جمعے باقی رہ گئے ہیں ہمارے اس بیان کے، انشاءاللہ اگلے جمعہ کوشش کریں گے کہ کلوز ہی کر دیں جو رہ گیا، پھر اگلے جمعے انشاءاللہ یوسف علیہ السلام کا موضوع پورا کمپلیٹ کر لیں۔ اگر رمضان شریف آ رہا ہے رمضان سے پہلے ہی ہم ختم کر لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سننا اس پر عمل کرنے، اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔